أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. برادران ایمانی و خواہران گرامی، آج کووڈ-19 کے شروع ہونے سے لے کر کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر جب سے جمعہ کی نماز المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں معطل ہوئی تھی، آج یہ پہلی نماز جمعہ ہے جو قائم ہو رہی ہے. آپ حضرات و خواتین قابل مبارکباد ہیں. SOP یعنی سوشل ڈسٹینس جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے فیڈرل، اسٹیٹ اور سٹی لاز کے مطابق ٹیک کیئر کرتے ہوئے، ماسکس پہن کر، ڈسٹینس کے ساتھ تشریف فرما ہے. اللہ عز و جل آج کے اس سیشن کو، خطبہ جمعہ کو، آپ کی حاضری کو، صلاۃ الجمعہ کو مجھ سے اور آپ سے قبول و منظور فرمائے. آج ہم ظاہر ہے ایمرجنسی میں یہ جمعہ قائم کر رہے ہیں، تو لوگ بھی ہمارے پاس کم ہیں. میں شکر گزار بھی ہوں میڈیا والے بھائیوں کا جو آج تشریف لائے ہیں. منظور میاں اور سمد میاں، اللہ ان دونوں بھائیوں کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. اور جس طرح غیر متعصب صحافت یہ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں تمام ٹی وی چینلز کو، اخباروں کے ایڈیٹرز کو غیر متعصبانہ طور پر رپورٹنگ کی، اللہ توفیق خیر نصیب فرمائے. آج کی علیکم السلام. آج کی اس نماز جمعہ کا اصل ہدف یہ ہے کہ اللہ کا گھر کافی عرصے سے معطل ہے، بند ہے. جب حکومت اجازت دے رہی ہے، سائنٹسٹ جب اجازت دے رہے ہیں، جب پولیس کی طرف سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ اجازت ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے گھر کو کھول دیں. الحمدللہ ہم نے آج سے اللہ کا گھر کھول دیا ہے. ہمارے بھائی بہن گروسری لینے کے لیے بھی جاتے ہیں احتیاط کے ساتھ، باہر تو نکل ہی رہے ہیں، ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں، گیس بھی لے رہے ہیں. تو جب دنیا کے کام
سوشل ڈسٹینس اور پروٹیکشن کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں تو دین کے کام بھی مطلقاً معطل نہ کیے جائیں۔ لہذا اس نیک نیتی کے تحت یہ جمعہ آج شروع کیا گیا ہے۔ آج کا خطبہ طویل نہیں ہوگا بلکہ خطبے بالکل مختصر ہوں گے۔ میں آج کے پہلے اس خطبہ جمعہ میں جو کووڈ-19 کے شروع ہونے سے لے کر آج 3 جولائی 2020 تک، آج جو 3 جولائی کو 2020 کو جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، پہلا پوائنٹ یہ عرض کروں گا کہ جمعہ کی نماز واجب ہے، فرض ہے۔ شیعہ مذہب میں جمعہ کے دن، جمعہ کے وقت پر بزنس کرنا، سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ شیعہ مذہب میں ہمارے امام علی علیہ السلام کے بقول 3 جمعے چھوڑنے والا بلا عذر متوالیہ، یعنی پے در پے جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دے، حضرت نے فرمایا ہے فہو منافق، وہ مومن ہی نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے، کیونکہ ہمارے جمعہ کے اجتماعات میں قتل عام کر دیا جاتا تھا بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں۔ سیکنڈری آرڈر کمانڈمنٹ کے تحت ہمارے علماء اکابر اور مجتہدین نے اجماع محصل، یعنی رائے معصوم، رائے امام زمانہ، جس میں شامل تھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رائے امام کی شامل ہو جائے تو وہ فتویٰ قابل عمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو واجب تخییری قرار دیا۔ جب امام تشریف لے آئیں گے یہی واجب عینی اور تعیینی قرار پائے گا۔ دوسرا پوائنٹ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جمعہ کی نماز آج سے قائم ہو گئی ہے، مگر سوشل ڈسٹینس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہ کریں وضو بھی باہر سے کر کے آئیں، یہاں کا وضو خانہ بھی استعمال نہ کریں۔ کوشش کریں بغیر ماسک کے بالکل نہ آئیں، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، ناراض بھی نہیں ہونا۔ اور جو بیمار اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے وہ بالکل تشریف نہ لائے، حاضری نہ دے، یا جو سمجھتا ہے کہ امیون سسٹم میرا ویک ہے، کمزور ہے، بے شک وہ بھی نہ آئے۔ جو اوور ایج ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی بے شک تشریف نہ لائیں۔ جو حضرات بھی آئیں گے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمعہ کا اصل ہدف تقویٰ ہے۔ جمعہ کے دن ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ جو غسل جمعہ ہے، اسی لیے بعض فقہا کے نزدیک اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، امثال سید سیستانی۔ کیوں؟ کہ دراصل تو یہ جمعہ واجب ہے، اس لیے، ورنہ تو سنت غسل کے بعد تو وضو واجب ہوتا ہے، وضو ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہ جمعہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے، جب غسل جمعہ آپ کریں تو توبہ کی نیت بھی کر لیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں نے تو آج غسل جب کیا ہے تو توبہ کی نیت پہلے کی ہے، غسل جمعہ کی نیت بعد میں کی ہے کہ اللہ ہمارے گناہ آج تک معاف کر دے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جمعہ جو نماز قائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے فرشتے، جنگلوں کے جانور، ہواؤں کے پرندے، سمندروں کی مچھلیاں اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کرتی کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے جو تیرے حضور میں۔ آخری اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک، المہدی فاؤنڈیشن کا ایک چیپٹر ہے، دین اور دیانت کے ساتھ آج تک سفر طے ہوا ہے، دین و دیانت کے ساتھ آئندہ بھی سفر طے ہوگا۔ بھائی بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروجیکٹ میں بہت معاونت فرمائی، اور مستدعی ہوں، درخواست گزار ہوں آئندہ بھی مدد فرمائیں تاکہ یہ کاروان دینداری کا آگے چلتا رہے۔ اللہ مجھے
اور آپ کو ادائے نماز جمعہ توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار ہونے، حصول زہد و تقوی اور حفاظت زہد و تقوی کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صل علی محمد وآل محمد الرحیم وبہ نستعین وهو الصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کا جو کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر سوشل ڈسٹینس، SOP، حکومتی قوانین، شریعتی اصولوں، کامن سینس کے پرنسپلز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا خطبہ جمعہ بالکل مختصر ترین ہوگا۔ اس میں ہم 2 پوائنٹ عموماً بیان کرتے ہیں۔ پہلا دعوت توبہ، دوسرا کرنٹ ایشوز۔ دعوت توبہ میں پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے بھائی بہنوں کو دعوت دیتا ہوں توبہ نصوحہ کی، انابہ کی، مغفرت طلب کرنے کی، گناہوں کی معافی طلب کرنے کی، اس لیے کہ شیطان کمینہ صبح شام اندر باہر سے اندرونی بیرونی حملات کے ساتھ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس طرح ماشاءاللہ آپ آج سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ مکس ہونے سے کہیں یہ کمینہ وائرس جو باول کتے کی طرح ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، انسانیت کے پیچھے، یہ خدا نخواستہ آپ کی جان نہ لے لے۔ کاش ہم یہ سمجھیں کہ فزیکل نیڈز کے لیے، جسم کے لیے تو ہم اتنے محتاط ہیں کہ آج ہم ڈسٹینس رکھ رہے ہیں۔ کاش اسپرچول نیڈز کے لیے بھی ہم اتنے محتاط ہوتے ہیں جتنے آج ہم ڈر رہے ہیں متوقع خطرے سے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مسٹر اے کو کرونا لگا ہوا ہے، مگر ہم ڈر رہے ہیں، مگر ہم خوف کھا رہے ہیں، اس لیے اس کے قریب نہیں ہو رہے، ہاتھ نہیں ملا رہے کہ کہیں ہمیں یہ وائرس لگ نہ جائے۔ حالانکہ یقین بھی نہیں ہے کہ اس کو وائرس ہے، مگر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ بے دین ہے، بے ایمان ہے، فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے۔ ہم صرف اس سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے، ہم اس کو معانقہ بھی کرتے ہیں، اس کی معاملت بھی کرتے ہیں، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، اس کو باربیکیو بھی کھلاتے ہیں، اس کو گھر بھی بلاتے ہیں، اس کے گھر بھی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہو، میں تو اس کو یہی سمجھوں گا کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر دیے۔ 81 سے لے کے آج تک یہ دوسرا سال ہے، ایک مرتبہ پہلے بھی ہوا تھا گورنمنٹ کی وجہ سے، یہ دوسرا سال ہے کہ ہم اس سال حج نہیں کر پائیں گے۔ کتنے بدقسمت ہیں ہم نے عہد کیا تھا جوانی میں کہ یا اللہ جب تک زندہ ہے حج کریں گے، ہم حج نہیں کر پا رہے، عمرہ نہیں کر پا رہے۔ آج دیکھیے کتنے عرصے کے بعد آپ یہاں آئے ہیں، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے شاید 5واں مہینہ ہے، شاید مارچ میں تو میں چلا گیا تھا، میں تو خیر نہیں تھا یہاں، مارچ اپریل مئی جون، میرے لیے تو یہ 5واں ہے، آپ چوتھا کہہ سکتے ہیں کیونکہ مولانا سفیر مرحوم تھے، آغا سجاد مرحوم بھی تھے۔ میں تو 5ویں مہینے کے بعد 5واں مہینہ لگ گیا ہے کہ میں المہدی میں حاضر ہوا، آپ کا چوتھا ہوگا کیونکہ میں سفر میں گیا ہوا تھا۔ تو چوتھے مہینے کے بعد یا چوتھے مہینے میں 3 مہینے پلس مسلسل آپ اللہ کے گھر میں حاضری نہیں دے سکتے۔ ہر روز اللہ جانتا ہے میں صبح کے وقت جمعہ کو جلدی اٹھ جاتا تھا، ہر روز، ہر جمعہ کو، یعنی ہر جمعہ کو، اور میں خدا شاہد ہے بے خیالی میں غسل کر کے کپڑے پہن کے خطبے کے لیے نوٹ بک نکالتا تھا، جیسے یہ میری نئی نوٹ بک ہے، بے خیالی میں
میں اس کو نوٹ بک کو نکالتا اور جب میں اس کو لکھنے لگتا تو مجھے خیال آتا اوہو آج تو جمعہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ عجیب ہے کہ انسان کتنا مجبور ہو گیا۔ آج پھر بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے پھر ہمیں شرائط کے ساتھ اجازت دے دی کہ چلو آؤ میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ جب رحم کی اپیل ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو قتلوں کی دشمنیاں بہت ہیں۔ بچپن سے میں نے آنکھ کھولی ہے، گولیوں میں کھولی ہے، گولیاں چل رہی ہوتی تھی صبح شام۔ جس دن بلکہ گولی ہمارے یہاں نہیں چلتی تھی تو میں اپنی والدہ سے پوچھتا تھا کہ آج خیر تو ہے کہ آج گولیاں نہیں چلی، یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ خیر گولیوں میں ہے۔ اس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز مشہور تھی کہ جب سزائے موت ہو جائے تو سوائے صدر کے کوئی بھی رحم کی اپیل منظور نہیں کر سکتا، اور نہ اس میں وکیل لے جانا ہوتا ہے رحم کی اپیل میں۔ میں بارگاہ عزتی میں اس دوسرے خطبے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ یا اللہ، نہ ہمارے پاس محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی وکیل ہے، دنیا کے وکیل تو جواب دے چکے ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں یقیناً ہم سمجھتے ہیں ہمیں سزائے موت ہو چکی ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں تو نے سزا دے دی ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ کے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں رحم کی اپیل کی کہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں بار الہ کہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کریں۔ ہم مانتے ہیں ہم نے بہت ظلم کیے، جرم کیے، خطائیں کی، ہم حدود سے نکل گئے، ہم نے حق کا قدرک ادا نہیں کیا، تیرا حق ادا نہیں کیا، تیری نعمتوں کا شکریہ نہیں کیا، مصیبتوں پہ صبر نہیں کیا، ہم پکڑ میں ہیں، گرفت میں ہے۔ یا اللہ، تجھے اپنی ذات کا واسطہ، اپنے حبیب کا، مولا علی بی بی فاطمہ، حسنین شریف ہے، ائمہ اطہار، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، ملائکتک المقربین، عبادک المخلصین، تیری نازل کردہ کتابوں کا، تیرے اسماء حسنہ کا، اسماء اعظم کا تجھے واسطہ ہے، ہم غریبوں کی رحم کی اپیل منظور کر لے، ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دے۔ آئندہ ہم وہ جرائم نہیں کریں گے جس سے تو اتنا ناراض ہو جائے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے۔ یہی آج کی پورشن ہے پہلا توبہ کا۔ اور آخری پورشن جو کرنٹ ایشوز ہیں، کچھ کہنے کو رہ ہی نہیں گیا کرونا کی وجہ سے۔ اب تو سوتے ہیں تو یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اپنے معاملات کو صاف کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں، اسٹریٹ کر رہے ہیں، لین دین ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ختم ہو جائیں، قرض ادا ہو جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، کہ کل موت آئے تو کم از کم کسی کا قرضہ کھا کے نہ مرے، کسی کا حق ہماری گردن پہ ہو۔ کچھ رہ نہیں گیا ہمارے لیے۔ البتہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی بعض لوگ ایسا ڈیمیج کر رہے ہیں ہمارے مذہب کو، شیعہ مذہب کو۔ کوئی تو تقسیم کی طرف لڑک رہا ہے، کوئی خلف کی طرف لڑک رہا ہے، کوئی مراجع کے خلاف، اجتہاد و تقلید کے خلاف 6 جولائی کو کنونشن کر رہا ہے، کوئی ہمارے اعیان و شیعہ کو صوفی، ملحد، زندیق، کافر تک، استغفر اللہ، یہ منظور میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہی انہوں نے اتفاق سے مجھ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے شیعوں میں ایک عجیب گروہ پیدا ہو گیا ہے جو امام خمینی کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو کہا نہ امام خمینی کافر ہیں، نہ ہمارے قوم والے کافر ہیں، نہ ہمارے نجف والے، ماشاءاللہ وہ تو اعیان و شیعہ ہیں، ان کی جوتیاں اٹھا کے تو ہم نے مذہب سیکھا ہے۔ اصل میں کچھ ملکوں کے ایجنٹ اور کچھ ایجنسیوں کے ایجنٹ گلوبل لیول پر شیعہ مذہب کو فیل کرنے کے لیے درپے ہیں۔ کوئی مقصر بن کے آ رہا ہے، کوئی غالی بن کے آ رہا ہے، کوئی شیخی بن کے آ رہا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ کشتی لڑنے والا بن کے آ رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی حلول کا عقیدہ لے کر آ رہا ہے، کوئی مراجع کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی تقلید کو حرام کہہ رہا ہے، کوئی مذہب میں نئی نئی امینڈمنٹس پیدا کر رہا ہے، کوئی علی کو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی علی کو اپنے باپ سے بھی کم سمجھ رہا ہے۔ ہم ان سب کے مخالف ہیں۔ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم نہ مقصر ہیں، نہ ہم غالی ہیں، نہ ہم شیخی ہیں، نہ ہم اعیان و شیعہ امثال امام خمینی وغیرہ کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، نہ ہم اپنے سنی بھائیوں کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ ہم ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، سنی بھائی بہنوں کو بھی، ان کے ساتھ ہمارا ربط و ضبط ہے، معاشرت ہے، لین دین ہے۔ کیونکہ یہ پہلا خطبہ ہے تو ایک پالیسی ساز
خطبہ ہونا چاہیے۔ نہ شش امامیوں کو ہم شیعہ کہتے ہیں، نہ ہم واقفیوں کو شیعہ کہتے ہیں جو امام کاظم کے بعد آگے کسی کو نہیں مانتے، نہ ہم زیدیوں کو اثنا عشری شیعہ مانتے ہیں جو فقہ جعفریہ پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے خطبات میں اور بہتر انداز میں گفتگو ہوگی۔ آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ مہربانی فرمائیے سینٹر کی مدد کیجئے۔ سینٹر کے کچھ قرضے ہیں، کچھ سینٹر کے بلز ہیں، ہمارے فون کے بھی بل ڈیو ہے، اور بھی بلز ہیں۔ آپ مہربانی فرما کے آج سے پیسہ بھی دینا شروع کریں، اس لیے کہ سینٹر آپ کے تعاون سے آج تک چلا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ بد عقیدتی، بد عملی پھیلانے والوں کا مقابلہ کریں اور خود توبہ کی کشتی پہ سوار ہوں اور حصول تقوی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اول وقت میں نماز کا پابند بنا، اذان و کلمہ و نماز کی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما، اصلاح عقائد و اعمال کی توفیق عطا فرما، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دروس قرآن میں اگرچہ آن لائن ورچوئل سے ہی شرکت کی توفیق عطا فرما، محافل و مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھ سمیت جتنے بھی آج کے جمعہ میں تشریف لائے ہیں یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے مرحومین کے مغفرت فرما، اور جو اس وقت جمعہ کی نماز میں تشریف فرما مومنین، مسلمین، مومنات ہیں، یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو وقت نکال کے سخاوت حسین سمیت منظور میاں، صمد میاں، حاجی محمد رضا گجر، سید سخی حسین شاہ، ہمارے زبیر گوندل، خلیفہ نفیس الحسن، علی اسجد رضا خلیفہ، اور حاجی محمد نذیر چٹھا، حسن چٹھا، یہ اشرف بھائی خان، ہاں برادر خان، یہ ہمارے اہل سنت، اچھا ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں رضا کے والد یہ خان، یہ اہل تشیع ہے یہ بھی۔ اور پیچھے کوئی اور تو نہیں رہ گیا جو آئے ہوئے نام نہ لیا؟ حاجی رحیم ہے، حاجی رحیم، چلیے جو بھی اور ہیں جتنے بھی، میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے۔ بتا دو نا نام کیا ہے؟ اب وہ ماسک پہنے ہوئے پہچانے نہیں جا رہے، رضا کا نام لے لیا ہے، وہ رضا دو رضا ہے، ایک رضا خلیفہ ہے، ایک رضا خان، دو رضا نام لے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ یہ جو آئے ہیں آج ماشاءاللہ یہ بڑا رزق بھی ہے، رزق لے کر بھی ہم سب آئے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنی نماز جمعہ کے اہمیت کے صدقے میں، اپنی مسجدوں کے صدقے میں، اپنے کعبہ کے صدقے میں، گنبد خضرا کے صدقے میں، نجف کے صدقے میں، کربلا کے صدقے میں، بقیع کے صدقے میں، معلہ کے صدقے میں، کاظمین، سامرہ، قم اور نجف سمیت مشہد کے صدقے میں یا اللہ تو ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور کووڈ-19 کو ہم سے دفع دور رکھ، اور ساری دنیا کو کووڈ-19 سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المؤمنین ہے اس کو قائم فرما۔ آسمانی مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی جو وحدت اور اتحاد، لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ہے، کم از کم نبوت کی ہے، وہ قائم فرما۔ بلکہ یا اللہ انسانیت میں جو انس ہے اس کو قائم فرما، اور ہر انسان کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، اور سب مرحومین کی جن کا تعلق المہدی سینٹر سے تھا ان کو جنت میں جگہ دے، منظورین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی وعلى امیر المومنین و امام المسلمین و قائد غر المحجلین علی بن ابی طالب وآل محمد وعلى سیدۃ النساء العالمین و بضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد
اللهم صل على محمد والحسن والحسين سيد شباب اہل الجنہ اللهم صل على محمد وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على محمد والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا لنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون